بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کے واقعے کا موضوع ہے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں۔ اے بیٹے، جو شخص تمہاری معذرت قبول کرنا نہیں چاہتا اور تمہارے کسی قسم کے برادرانہ حق کا قائل نہ ہو، اس سے معذرت کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اے بیٹے، اپنے کاموں میں صرف ان لوگوں سے تعاون کی درخواست کرو جو تمہاری حاجت پوری کر کے خوشنودی خدا کے آرزو مند ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں وہ شخص تمہارے کام کے لیے اسی طرح کوشش کرے گا جس طرح اپنے کسی کام کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر کامیابی نصیب ہو تو اس کے دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے اور اخروی زندگی کے لیے اس کا وہ عمل ذخیرہ بھی قرار پائے گا، تو وہ شخص اس کی تکمیل کے لیے بہتر طریقہ سے کوشش بھی کر لے گا۔ اے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہارے وہ ساتھی جن سے تمہارے صمیمانہ تعلقات ہوں اور جن سے تم اپنے امور میں تعاون کی التماس کرو، ان میں جوان مردی، کفایت، نفس کی تونگری، عقل و دانش اور عفت و پاک دامنی ضرور ہونی چاہیے۔ اگر تمہاری ذات سے ان کو کوئی فائدہ پہنچے تو وہ تمہارا شکریہ ادا کریں، اور اگر تم ان کے قربت سے دور ہو تب بھی اچھی یادوں کے ساتھ تمہیں یاد کرنے والے ہوں۔ اے بیٹے، اگر کسی ضرورت کے تحت بادشاہ یا حکمران وقت کے پاس جانا ہی پڑے تو دیکھو اس سے کسی بات کے لیے زیادہ اصرار نہ کرنا، اور صرف اسی وقت اپنی درخواست اس کے سامنے پیش کرنا جب اس کا مناسب موقع ہو، اور مناسب موقع وہی ہوگا جب اس کی طبیعت خوش اور مسرور ہو۔ اور درخواست پیش کرتے وقت تعلق کا اظہار کر کے اسے پریشان مت کرنا۔ یقین رکھو، حاجت کی تکمیل خداوند عالم کے اختیار میں ہے اور اس کا ایک وقت معین ہے، اس لیے جلدی نہ کرنا، بلکہ خدا سے امید رکھو اور درخواست پیش کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو حرکت دو جس میں تمہارے ذاتی وقار کے ساتھ اس کے احترام کا اظہار بھی ہو۔ اے بیٹے، دنیا کی ہستی کوتاہ اور تمہاری اپنی زندگی نہایت مختصر ہے، لہٰذا لمبی لمبی آرزوئیں اس دنیا کے ساتھ وابستہ کرنے کے بجائے حصول آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرو۔ اے بیٹے، حسد سے اپنا دامن اس طرح بچاؤ کہ وہ تمہاری شان کے خلاف سمجھا جائے، اور بد اخلاقی سے دور رہو اور اسے اپنے مزاج میں داخل نہ ہونے دو، کیونکہ یہ دونوں باتیں، حسد اور بد اخلاقی، تمہاری ذات ہی کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ تمہارے حسد یا بد اخلاقی کرنے سے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ تم خود ہی نقصان اٹھاؤ گے، اور اگر تم خود ہی اپنی ذات کو نقصان پہنچانے لگو تو اپنے ہاتھوں اپنے دشمن کو اپنے اوپر غالب کر دو گے، کیونکہ اپنی ذات کے ساتھ عداوت کرنا اس عداوت سے زیادہ نقصان دہ ہے جو دشمن کرے۔ اے بیٹے، جو نیکی کا اہل ہو اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نیکی کرو، اور اپنے اس عمل میں خوشنودی خدا کے طلبگار رہو۔ اخراجات میں میانہ روی کو اختیار کرو، نہ بخل کی حد تک ہاتھ کو روکو اور نہ فضول خرچی کی حد تک کہ خود دوسروں کے محتاج بن جاؤ۔ اے بیٹے، اخلاق حکیمانہ میں سب سے افضل و اشرف بات دین خداوندی کی تعلیمات ہیں۔ دین کی مثال ایک بار آور درخت کی ہے۔ خدا پر ایمان اس درخت کے لیے آب حیات ہے، نماز اس کے لیے رگ و ریشہ،
زکوٰۃ اس کا تنا، خدا کی راہ میں بندگان خدا سے محبت و اخوت اس درخت کی شاخیں، اچھے اخلاق سے اس درخت کے پتے اور گناہوں سے دوری اس کا پھل ہے۔ یاد رکھو، کوئی بھی بار آور درخت پھل کے بغیر کامل نہیں ہو سکتا جب تک انسان ان باتوں سے دور نہ رہے جنہیں خداوند عالم نے حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا گناہ کے کاموں سے دوری اختیار کر کے اپنے دین کو کامل کرو۔ یاد رکھو، جس قدر گناہ سے دور ہوتے جاؤ گے اسی قدر تمہارا دین کامل ہوتا جائے گا۔ اے بیٹے، سب سے بڑی محرومی دل کی ہے، سب سے عظیم مصیبت دین سے دوری ہے، سب سے بڑا نقصان دینداری کا کم ہونا ہے، اور سب سے بڑی تونگری دل کی تونگری ہے۔ ان تمام باتوں میں ہوش مندی و استقامت سے کام لو، اور جو کچھ خداوند عالم نے تمہارے لیے مقسوم کیا اس پر راضی رہو اور اپنے دل کو کانے رکھو۔ چور اگر چوری کرے تو پروردگار عالم اس رزق حلال سے محروم کر دیتا ہے اور گناہ کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے، حالانکہ اگر وہ چوری نہ کرتا تو صحیح طریقہ سے اس کا رزق اسے مل جاتا۔ اے بیٹے، خداوند عالم کی اطاعت و فرمان برداری میں انتہائی اخلاص رکھو، کسی قسم کے گناہ کی اس میں آمیزش نہ آنے دو، پھر اس کی اطاعت کو زینت دینے کے لیے اہل حق کے نقش قدم کو اپنانے کی کوشش کرو، کیونکہ ان کی اطاعتیں بارگاہ معبود میں خصوصی تقرب رکھتی ہیں۔ علم کے ذریعے اپنی اطاعت کو مزید آراستہ کرو اور اپنے علم کی حفاظت کے لیے حلم و بردباری کا حصار اس کے ارد گرد قائم کر دو، اس میں کسی قسم کی نادانی کو داخل نہ ہونے دو۔ نرم روی کے ساتھ اس خزانہ کو پروان چڑھاؤ، جہالت کو اس کے قریب نہ آنے دو، دانش مندی کے ساتھ اسے مستحکم کرو تاکہ اس میں کسی قسم کا سقم نہ رہے۔ دانش مندی کے ساتھ خندہ پیشانی کی آمیزش کرو اور بدمزاجی کو اس میں داخل انداز نہ ہونے دو، تاکہ تمہاری دینداری، اطاعت اور فرما برداری ہر لحاظ سے اعلیٰ اور مثالی بن جائے۔ اے بیٹے، کسی نادان کو اپنا نمائندہ نہ بناؤ، اور اگر کوئی ایسا عقل مند اور دانشمند آدمی نہ ملے جسے تم اپنا نمائندہ بنا سکو تو اپنی نمائندگی خود ہی کرو، مجبوراً بھی کسی نادان کو نمائندہ نہ بناؤ۔ اے بیٹے، برائی سے خود کو دور رکھو تو وہ بھی تم سے دور چلی جائے گی۔ اے بیٹے، آخرت حاصل کرنے کے لیے دنیا کو بیچنا ہو تو بیچ دو، دونوں جگہ فائدہ میں ہی رہو گے، لیکن خبردار، دنیا حاصل کرنے کے لیے آخرت کو ہرگز نہ بیچنا، ورنہ دونوں جگہ نقصان اٹھاؤ گے۔ ایک روز جناب لقمان کا غلام بیت الخلاء میں دیر تک بیٹھا رہ گیا تو آپ نے اسے پکار کر کہا، اے بندہ خدا، بیت الخلاء میں دیر تک بیٹھنے سے جگر کو نقصان پہنچتا ہے، بیماری لاحق ہوتی ہے اور معدہ کی حرارت سر تک پہنچتی ہے، لہٰذا کم بیٹھو اور جلدی سے اٹھ جایا کرو۔